بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے حمد کے ساتھ اپنی کتاب کا آغاز فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، اور فرمایا کہ جب اپنی مخلوق کا اللہ نے ذکر فرمایا، آغاز کیا تو حمد کے ساتھ ہی فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برابری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بہت بیزار ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ قصص میں فرمایا، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام عرب اور عجم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کافی ہے۔ آپ سب کی طرف نبی بن کر مبعوث کیے گئے ہیں، عرب اور عجم تمام، یعنی پوری دنیا جہان جتنے ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، اور مجھے سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا کہ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اے انسانو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو۔ اور فرمایا وہی زندگی بخشتا ہے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ تو پس کیا چاہیے ہمیں؟ چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ، لہٰذا اللہ اس کے رسول امی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تو اللہ اس کے رسول پر کیا کرنا ہے ہمیں؟ نبی امی، رسول امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خود اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اسے نہ سمجھا تو ہمارا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خبردار کر دیا، تمام انسانوں کو بشارت اور نذارت سے آگاہ کر دیا۔ فرمایا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے نبی مبعوث فرمانے کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرمایا کہ یہ حجت ہے، کیوں؟ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کیا ہو؟ کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی موقع نہ رہے کہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈرانے نہ بھیجتا، اللہ کو تو معلوم ہے ایمان کون لائے گا کون نہیں لائے گا، لیکن اگر کوئی ڈرانے نبی نہ آتے تو کیا کہتے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں تو کسی کو بھیجا ہی نہیں ڈرانے کے لیے، تو ہم کیسے ڈرتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ تو اب یہ قرآن آنے کے بعد پھر وہ نہیں کہہ سکتے، انبیاء کے آنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر قوم میں نبی آئے ہیں
تو اب یہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس یہ معجزہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ اب اللہ کے حضور میں کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا، کوئی تعویل نہیں کر سکتا، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، ساری دنیا کے سارے معاملات تو ہم نے سیکھ لیے لیکن ہمیں آخرت کے معاملے میں کچھ نہیں پتا تھا، اللہ میں بہت معصوم تھا۔ 24ویں پارے میں ایک صورت ہے سورہ حامیم سجدہ کے نام سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کتاب پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس میں باطل، اس کتاب میں قرآن مجید میں کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی کجروی اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو الحمد سے لے کے والناس تک بالکل واضح کتاب مبین ہے، یہ تو بالکل صاف آیات ہیں اس کی سمجھنے والوں کے لیے۔ کیا اس میں مشکل ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اس میں سمجھنا کیا مشکل ہے؟ جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، نادان سے نادان بھی سمجھ سکتا ہے، دنیا تو ہر بات دنیا کی تو سمجھ لی ساری، اور آخرت کے لیے اپنی کتاب یہ اتنی آسان کتاب نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے مشکل کتاب، لوگوں کی باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، تو کہ اللہ کی باتیں اتنی مشکل ہے کہ جو سمجھ نہیں آئیں گی؟ انسانوں کی باتیں جس میں 1000 کجروی ہوتی ہے وہ تو بندہ سمجھ لیتا ہے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا فلاں نے مجھے، وہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا، اس نے مجھے سلام کا جواب صحیح سے نہیں دیا، تو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل لگتا ہے سمجھنا۔ اس کے علاوہ اللہ کا رسول آخری نبی، یہ سمجھنا مشکل لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دو، یہ مشکل لگتا ہے۔ ہر بات تو بہت اشارے کنائے بھی سمجھ جاتے ہیں، ہر ایک کے تو اشارے کنائے سمجھ جاتے ہیں، یہ اتنی آسان صاف واضح کتاب جو ہے سمجھ نہیں آتی، اس میں دشواریاں ہیں۔ تو اس کا اتارنا کس کی طرف سے ہے؟ فرمایا کہ تنزیل من حکیم حمید، وہ حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے، سب خوبیوں سراحا، سب خوبیوں والا، وہ کیا ہے؟ حکمت والا ہے، اس کی ہر بات میں ایک حکمت کے موتی پوشیدہ ہوتے ہیں، سب خوبیوں والے کی طرف سے یہ جو ہے نازل کی گئی ہے، اس کا نزول ہوا ہے، جو بڑی تعریف والا ہے اس کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید میں غور تدبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، تلقین فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو، اللہ نے تمہیں تلقین فرمائی ہے کہ تم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا، کیوں نہیں کرتے تم؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سا اختلاف پاتے، جبکہ اس کتاب میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کتاب ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس میں اختلاف کی بھرمار ہوتی۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ آپ کسی بھی کتاب کو لے لیں، اس میں کہیں نہ کہیں بھول ہوگی، کہیں نسیان ہوگا، کہیں کوئی کمی ہوگی، کہیں کوئی کمی ہوگی۔ بے شک کہ احادیث کی کتابیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے قرآن کی مثل دیا گیا، اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ زبردست کتابیں وہ ہیں یہ احادیث کی کتابیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ انسان کی لکھی ہوئی ہیں، احادیث تو بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ ہے اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے اس کو جمع کیا انسانوں نے اور اس کو بیان کیا انسانوں نے، تو ظاہر اس میں کہیں بھول چوک ہو گئی، کہیں باتوں میں کوئی ہیر پھیر ہو گیا وہاں پہ۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جہاں آپ کو کوئی تحقیق کرنی پڑے، کسی راوی سے متعلق آپ کو کوئی شک ہو جائے، ہے نا، ایک پہلے کسی کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بعد میں کمزور ہو گیا تو چیک کرنا پڑے گا، کہیں سے دیکھو سارے راوی اس کے صحیح ہیں نہیں ہے، بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اس قرآن میں آپ کو یہ کوئی چیز دیکھنی ہی نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھنی ہے، اس میں غور و فکر کریں آپ۔ باقی یہ نہیں کہ احادیث کو بھی ویسے اس پر ایمان